إثبات التوحيد وإثبات المعاد والرد على المشركين والمكذبين سورة الزمر تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري قال حدثنا سفيان عن محمد بن عمرو بن أبي حاتم يعني يحيى بن عبد الرحمن بن الزبير رضي الله عنهما قال لما نزلت ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون قال الزبير رضي الله عنه يا رسول الله تكرر علينا الخصومة فقال نعم. قال رضي الله تعالى عنه إن الأمر إذن لشديد. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس میں ارشاد فرمایا انک میت، میرے مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہ بھی موت آئے گی. وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، اور آپ کے دشمن جو ہیں ان پہ بھی موت آئے گی. ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِندَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ، پھر تم سب اللہ کے دربار میں پیش ہوگے اور جھگڑا کرو گے. اب جھگڑے کا معنی سمجھیں کہ ایک تو بات واضح ہو گئی کہ ایک مومن ہے ایک کافر ہے، اور اس کو اللہ نے قرآن پاک کی متعدد آیات میں بیان فرمایا ہے کہ مومنین کافرین. اسی طرح اللہ نے پھر یہ مثال دی ہے اور فرمایا ہے کہ قیامت والے دن ایمان والے جو ہیں وہ داہنے والے ہوں گے، یعنی ان کا نامہ عمل ان کے داہنے ہاتھ میں ہوگا، اور کافر جو ہیں ان کا نامہ اعمال جو ہے وہ بائیں ہاتھ میں ہوگا. اسی کو اللہ نے قرآن میں فرمایا اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین، اور اسی طرح فرمایا واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال، اور کہیں فرماتی ہیں اصحاب المیمنۃ ما اصحاب المیمنہ، اور کہیں فرمایا واصحاب المشأمۃ ما اصحاب المشأمہ. تو اصحاب یمین جو ہے وہ ایمان والے ہیں اور اصحاب شمال جو ہیں وہ کافر ہیں. یہ تو بات واضح ہو گئی. تختصمون کا کیا معنی ہے کہ تم اللہ کے سامنے جھگڑو گے؟ تو اس کا ایک جواب تو یہ ہے جو ابھی آپ نے پڑھا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن الزبیر نے رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کہ اتقرر علینا الخصومت، یعنی قیامت کے دن ہم پر وہ سارے اختلافات جو ہیں وہ دوبارہ پیش ہوں گے؟ آپ نے فرمایا کہ تو حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ ان الامر اذن لشدید، پھر تو معاملہ بڑا سخت ہوگا کہ جب ہر جھگڑا سامنے لایا جائے۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ بات چل رہی تھی مومنین میں اور کافرین میں، تو کافر کیا جھگڑا کریں گے؟ تو بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ کافر یہ جھگڑا کریں گے کہ قیامت کے دن یعنی وہ شرک سے بھی پھر جائیں گے، واللہ ربنا ما کننا مشرکین، یا اللہ ہمیں تو آپ کی قسم ہے ہم نے تو شرک کیا ہی نہیں۔ یہ جھگڑا۔ اسی طرح ایک جھگڑا یہ ہوگا کہ دنیا میں کچھ لوگ بڑے تھے، سردار تھے، اور کچھ لوگ بیچارے غلام تھے، کمزور تھے، تو قیامت والے دن پھر ان کے درمیان میں بھی جھگڑا ہو کہ اب جو کمزور ہیں وہ کہیں گے قال الذین استضعفوا للذین استکبروا، کہ وہ کمزور ان بڑوں سے کہیں گے بدبختو تم نہ ہوتے نا تو ہم جرم نہ کرتے اور جہنم میں بھی نہ آتے، تم لوگوں نے ہمیں برباد کیا، تم لوگوں نے ہمیں اسلام سے روکا، ایمان سے روکا، اللہ کے نبی سے روکا، آج ہم جہنم میں پڑے۔ اور وہ بڑے جو ہیں وہ کہیں گے نہیں کیوں ایسی بات کہہ رہے، تم خود ہی مجرم تھے، ہم نے کیا روکا۔ اسی طرح پھر قرآن پاک میں یہ آتا ہے کہ قیامت والے دن وہ جو کمزور تھے اور ضعیف تھے اور غلام تھے وہ اللہ کے آگے فریاد کریں گے کہ ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل ربنا آتهم ضعفین من العذاب وَلْعَنُهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، وہ کہیں گے مولا یہ ہمارے بڑے ہیں، یہ ہمارے سردار ہیں، انہوں نے ہمیں گمراہ کیا، آج ان کو دگنا عذاب دے، کہ یہ خود بھی کافر بنے اور ہمیں بھی اسلام سے روکے۔ تو یہ جھگڑا ہو کہ کافر آپس میں بھی جھگڑیں گے، اور اسی طرح کافر بعض مقامات پہ اللہ کے سامنے شرک سے انکار کر دیں گے، بلکہ قسم کھا لیں گے کہ اللہ ہم نے تو شرک کیا ہی نہیں۔ تو یہ بھی ایک جھگڑا۔ اسی طرح مجرم بھی جھگڑیں گے، کیا معنی؟ اللہ کے دربار میں پیش ہیں اور اس کے نامہ اعمال میں لکھا ہے کہ اس نے چوری کی، اس نے قتل کیا، اس نے ڈاکہ مارا، اس نے زنا کیا، اس نے شراب پیا۔ وہ کہے گا اللہ میاں یہ سارا نامہ عمل جو لکھا ہوا ہے کس نے لکھا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائیں گے کہ ہم نے ملائکہ کے ذمہ لگایا تھا، ملائکہ کی ڈپٹی ہی تیرا ہر عمل لکھتے رہے، یہ وہی نامہ اعمال ہے کہ اللہ نے دو فرشتے ہمارے ذمہ رکھے ہیں، ایک دائیں اور ایک بائیں جانب، دائیں والا نیکیاں لکھتا ہے اور بائیں والا برائیاں لکھتا ہے۔ وہ کہیں گے اللہ میاں یہ عجیب نامہ اعمال ہے اور یہ عجیب لکھنے والے ہیں کہ بھی ہم نے ان کو کبھی دیکھا ہی نہیں۔ اللہ میاں آپ ہمیں ان کے لکھنے میں پکڑ رہے ہیں کہ ہم نے ان کو دیکھا نہیں۔ پھر آپ فرماتے ہیں وہ فرشتے یعنی وہ ہماری جنس کے بھی نہیں ہیں، انسان بھی نہیں ہے، انسان پر انسان گواہی دے، جنوں پر جن گواہی دیں۔ آپ نے گواہ بھی ملائکہ کو بنا دیا ہمارے گناہوں کا، اور ہم نے تو کبھی ملائکہ کو دیکھا نہیں، وہ کہاں تھے جب ہم گناہ کر رہے تھے، انہوں نے کیسے لکھ دیا؟ تو یہ بھی جھگڑا ہے نا کہ آدمی اللہ کے دربار میں انکار کرے گا کہ مولا ان کی گواہی پر تو مجھے اعتبار ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی حکم دیں گے، فرمایا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ اللہ فرمائے کہ ملائکہ ان کی منہ پہ مہریں لگا دو،
ان کی زبانوں کو بند کر دو، اور اللہ حکم دیں گے اس کے اعضاء کو، اس کے بدن کو، اس کے چمڑوں کو، اس کے ہاتھوں کو، اس کے ٹانگوں کو کہ اب تم گواہی دو کہ یہ جو میرے فرشتوں نے لکھا ہے یہ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے۔ ہاتھ بھی بولیں گے، پاؤں بھی بولیں گے۔ اول ما یتکلم فخذ الانسان، یہ انسان کی ران جو ہے سب سے پہلے یہ بولے گی، اور چمڑا بھی بولے گا کہ یا اللہ میں نے یہ گناہ کیا، میں نے یہ گناہ کیا، میں نے یہ گناہ کیا۔ اب جب ان کی بات سنیں گے تو حیران ہو جائیں گے۔ اور ایک دوسری آیت میں تھے وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا، اب جب زبان سے مہر ہٹے گی تو اپنے آپ کو کہیں گے، اپنے چمڑے سے کہیں گے، اپنے اعضاء سے کہیں گے کہ تم آج ہمارے خلاف گواہ بن گئے ہو، تم نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دی ہے؟ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي انطق كل شيء، وہ کہیں گے بدبختو، وہ تو ہر چیز پہ قادر ہے، اگر زبان کو بولنے کی قدرت دے سکتا ہے تو ہاتھوں کو بھی بولنے کی قدرت دے سکتا ہے، پاؤں کو بھی بولنے کی قدرت دے سکتا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ بتلاؤ، اب تو گواہ تیرے نفس سے ہیں، تیری جنس سے ہیں، میں کسی پہ ظلم نہیں کرتا، میں کسی پہ بلا وجہ سزا نہیں دیتا۔ اب بتاؤ فاعترفوا بذنبہم، اب کافر مشرک جو ہیں اقرار کر لیں گے کہ ہاں میرا اللہ ہم نے گناہ کیے، ہم نے شرک کیا ہے۔ حکم ہوگا فسحقا لأصحاب السعیر، ہلاکت ہو جہنمیوں کے لیے۔ یاد رکھو اللہ تو سب جانتے ہیں کہ اس بندے نے دنیا میں کیا کیا عمل کیا ہے، یہ اللہ کا عدل ہے، اللہ کا انصاف ہے کہ جاننے کے باوجود اللہ نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہے اور ان کو بھی حکم دیا ہے کہ تم باقاعدہ کتاب میں لکھو۔ اور جب قیامت کا دن ہوگا سب کو نامہ اعمال پکڑا دیے جائیں گے اور حکم ہوگا اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا۔ اللہ فرمائیں گے ہر آدمی اپنے نامہ عمل خود پڑھے اور دیکھ لے کہ میں نے کیا کیا ہے۔ اب جب کافر پڑھیں گے تو کہیں گے ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا۔ اب کافر چیخیں گے، کہیں گے ہائے کاش یہ کیسی کتاب ہے، اس میں تو ہمارا ہر اچر بچر لکھا ہوا ہے، ہر چھوٹی بڑی غلطی لکھی ہوئی ہے، ہر چھوٹا بڑا گناہ لکھا ہوا ہے، کوئی ایسی بات نہیں جو اس کتاب میں موجود نہ ہو۔ اللہ فرمائیں گے ظالمو میں انصاف کروں گا، ولا یظلم ربک احدا، تیرا رب کسی پہ ظلم نہیں کرتا۔ گناہ نہ کرے اور ہم گناہ لکھ دیں، یا اس کی نیکی ہو اور ہم مٹا ڈالیں، یا اس کی نیکی کسی اور کو دے دیں اور کے گناہ اس کے ذمہ لگا دیں، اللہ ظلم سے پاک ہے۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ، اللہ ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں فرماتے۔ وما ربک بظلام للعبید، اللہ اپنے بندوں پہ ہرگز ظلم نہیں فرماتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جن کو میں جہنم میں ڈالوں گا ان پہ بھی میں نے ظلم نہیں کیا ہے۔ وما ظلمناہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون، ہم نے ان پہ ظلم نہیں کیا، انہوں نے اپنے جانوں پہ خود ظلم کیا ہے، انہوں نے کفر کیا، انہوں نے شرک کیا، انہوں نے میرے سوا خدا بنائے، حاجت روا بنائے، مشکل کشا بنائے۔ میں نے جن چیزوں کو حرام کیا انہوں نے استعمال کیا، میں نے جس سے منع کیا انہوں نے ارتکاب کیا، تو آج اپنے گناہوں کی سزا بھگت رہے ہیں۔ تو یاد رکھیں یہ جھگڑا ہوگا۔ ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون۔ یاد رکھو اس لیے علماء کہتے ہیں کہ جب گناہ کرتے ہو خبردار رہا کرو کہ تیرے گناہوں پہ کتنے گواہ ہیں،
سب سے پہلے تو اللہ کی ذات ہے جس کے آگے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. لاکھ پردوں کے اندر، لاکھ مکانوں کے اندر، ہر جگہ کے سارے دروازے بند کر دو لیکن دیکھنے والا تو دیکھ رہا ہے. اسی لیے جب امرأت العزیز نے حضرت یوسف کو گناہ کی دعوت دی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ معاذ اللہ انہ ربی احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون. اب ملکہ مطمئن ہے، امرات العزیز مطمئن ہے، محل کے 7 دروازے بند ہیں، ہر جگہ پہرا لگا ہوا ہے، کسی کے آنے کا ڈر نہیں ہے. لیکن حضرت یوسف نے فرمایا کہ ظالم عورت اور کوئی نہ دیکھے لیکن میرا مالک تو مجھے دیکھ رہا ہے، جس نے مجھے پیدا کیا ہے، جس نے مجھے جمال دیا ہے، جس نے مجھے کنویں سے نکالا ہے، جس نے مجھے تیرے گھر میں پہنچایا ہے، جس نے مجھے غلام ہونے کے باوجود عزت سے نوازا ہے. اگر آج میں گناہ کروں تو پھر اللہ کبھی ظالموں کو کامیاب نہیں فرماتے ہیں. تو اس لیے یاد رکھیں، اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ خدا نہ کرے جب گناہ کرو سب سے بڑی گواہ تو اللہ کی ذات ہے، اس کے آگے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. لا يخفى علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء. تم لوگوں کی آنکھوں سے چھپ سکتے ہو، تم پولیس والوں سے چھپ سکتے ہو، تم CID سے چھپ سکتے ہو، تم دنیا کے بندوں سے چھپ سکتے ہو، لیکن خدا سے تو نہیں چھپ سکتے. وہ دیکھ رہا ہے. تو سب سے بڑی گواہی اللہ کی ہے، اور اس کے بعد گواہی جو ہے وہ فرشتوں کی ہے، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. اللہ نے 2 فرشتے رکھے ہیں جو تم کر رہے ہو جان گئے لکھ رہے ہیں. یہ 2 گواہ یہ موجود ہیں، اللہ بھی گواہ، ملائکہ بھی گواہ. اور اس کے بعد جس زمین پہ تم گناہ کرتے ہو قیامت میں وہ زمین کا ٹکڑا بھی گواہی دے گا کہ یا اللہ اس بندے نے نافرمانی کی اور میرے اوپر نافرمانی کی. اور بعض روایات میں آتا ہے جب بندہ شرک کرتا ہے، جب بندہ کفر کرتا ہے، جب بندہ جرم کرتا ہے، زمین اللہ سے چیخ چیخ کے پکارتی ہے کہ مولا یہ تیرا نافرمان ہے، مجھے حکم دے کہ میں اس کو نگل جاؤں. لیکن یہ اس کی شان ہے، وہ کریم ہے، وہ حلیم ہے، وہ مہلت دیتا ہے. وہ مہلت دیتا ہے کہ شاید میرا بندہ بھٹکا ہوا بندہ، بھولا ہوا بندہ، گناہوں میں ڈوبا ہوا بندہ شاید اپنے مالک کو پہچان کے دروازے پہ لوٹ آئے، توبہ کر لے، معافی مانگ لے تو ہم اس کو معاف کر دیں گے. اس لیے ہمیشہ خیال کیا کریں. اور اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جب آپ حرم کی زمین میں ہیں، اب جب یہاں گناہ کریں گے تو حرم کی زمین گواہی دے گی، اللہ کے کعبے کی زمین گواہی دے گی، مسجد الحرام کی زمین گواہی دے گی. تم طواف کرتے ہوئے لوگوں کی عورتوں کو دیکھو گے تو کعبہ گواہی دے گا، اللہ کا گھر گواہی دے گا کہ مولا یہ بندہ تیرے گھر میں بھی آ کے آنکھوں کی گستاخی سے نہیں بچ سکا ہے، آنکھوں کی بے حیائی سے نہیں بچ سکا ہے. سامنے کعبہ ہے اس کو چھوڑ کے تم عورت کو دیکھتے ہو، سامنے اذان ہے، قرآن ہے اور تمہارے موبائل میں گانے بھرے ہوئے ہیں. تو یاد رکھیں کہ بس تیار ہو جائیں کہ قیامت میں ایسا نہ ہو کہ ادب کے بجائے ہمیں بے ادبی کی سزا مل جائے. اللہ آپ کو بھی اور مجھے بھی ہر قسم کے گناہوں سے محفوظ فرمائے. خاص طور پہ خیال یہ سرزمین حرم ہے، یہ نازک مقام ہے، یہ حرم مقدس ہے، یہ مسجد الحرام ہے، یہ بقاع مبارکہ ہے، یہ کعبہ مشرفہ ہے، یہ بلد الامین ہے، یہ مولد محمد مصطفیٰ ہے. یہاں ہر پیغمبر حاضر ہوا ہے، ہر پیغمبر نے طواف کیا ہے، ہر پیغمبر نے بوسہ دیا ہے، ہر اولیاء، ہر صحابی تقریباً اغلب اللہ کے کعبے میں آئے ہیں. اور یہ وہ مقام ہے جس کی اللہ نے بھی قسم کھائی ہے کہ لا اقسم بہذا البلد، میرا مدنی مجھے قسم ہے اس شہر کی، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اور مجھے قسم ہے اس شہر کی جس میں آپ اترے ہیں، جس میں آپ موجود ہیں.
جس میں آپ پیدا ہوئے ہیں، تو جب آپ اس زمین پہ آئے ہیں تو مذاق نہ سمجھیں، عمرے کو مذاق نہ سمجھیں، طواف کو مذاق نہ سمجھیں۔ اللہ کے کعبے میں آنے کے بعد اپنے اعمال پہ نظر رکھیں، اس لیے حکم ہے کہ طواف کرو تو نظریں نیچے ہوں، آدمی خاشعاً خاضعاً خشوع میں ہو، خضوع میں ہو، اور طبیعت میں استحضار ہو کہ مولا یہ تیرا کتنا کرم ہے کہ میرے جیسے گناہگار کو تو نے آج اپنے گھر کے باہر پھرنے کی توفیق عطا فرما دی ہے۔ اس انداز میں طواف کریں۔ اللہ کے حرم میں، حیام حج میں، مینا میں، مشاعر مقدسہ میں، محمد مدنی کے روضے پہ مدینہ منورہ میں جب جائیں خیال رکھیں، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اپنے نظروں پہ پہرا لگائیں۔ اگر نظر گناہ سے بچ گئی تو پھر دل بھی گناہ سے بچ گیا، اور اگر نظر بھٹکتی رہی تو پھر دل بھی سیاہ ہو جاتا ہے، یاد رکھیں۔ اسی لیے اللہ فرماتا ثم انکم یوم القیامۃ عند ربکم تختصمون، وقد رواه الامام بن سفیان بن ابو زیادہ ولما نزل ثم لتسألن يومئذ عن النعیم قال زبیر رضی اللہ عنہ رسول اللہ ای نعیم نسأل عنه وإنما نعيمنا الأسودان التمر والماء قال سمان ذلك سيكون۔ اور جب یہ آیت نازل ہوئی ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، پھر قیامت والے دن تم سے ہر نعمت کے بارے میں اللہ سوال فرمائیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اللہ قیامت میں نعمتوں کا سوال فرمائیں گے، ہمارے پاس کون سی نعمتیں ہیں؟ اللہ سودا نے ہمارے پاس تو یا کھجور ہے یا پانی ہے، اور تو کچھ ہے بھی نہیں۔ حضور کے زمانے میں چونکہ بڑی سخت زندگی گزری ہے، اس لیے بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ شہرن ثم شہرن ثم شہرن، 3 مہینے گزر جاتے تھے اور محمد مدنی کے گھر میں آگ بھی نہیں جلتی تھی۔ کیوں؟ کیا پکائیں؟ کوئی چیز ہے گھر میں تو پکائیں نا، آگ کس لیے جلائیں؟ مسلمانوں آج 10 کھانے کھا رہے ہو، آج ہوٹلوں پہ بیٹھ کے آپ کھانے اڑاتے ہیں، آپ لطف اندوز ہوتے ہیں، کبھی آئس کریم کھاتے ہیں، کبھی کوکا کولا پیتے ہیں۔ ذرا اپنے بھائیوں پر نظر ڈالو جو اس سردی کے اندر بلوچستان کی ریگستان اور وادیوں میں بچوں کو لے کے کھلے آسمان کے نیچے پڑے ہیں۔ ذرا بنگلہ دیش میں نظر ڈالو جو طوفانوں کی نظر ہو گئے، جن کے گھر اڑ گئے، تباہ ہو گئی دنیا، ان پہ بھی نظر ڈالو۔ اگر تم ایک دن کا بھی کھانا بچا کے دے دو نا تو دنیا میں کوئی مسلمان مشکل میں نہ رہے۔ انا للہ۔ آج یعنی ہمارے امیر طبقہ جو ہے برائے تفریح یعنی چلو جی آج باہر ہوٹل میں کھانا کھاتے ہیں، چھوڑو یار گھر میں 10 نعمتیں کھانا ہوٹل میں کھائیں گے، اور ایک آدمی کا 2000 3000 2000 3000 روپے کا بل بنے گا، یعنی 10 آدمی کھانا کھائیں 30,000 روپے دے۔ ایک رات کھانا کھانے نہ جاؤ، یہ 30,000 اپنے محلے کے غریب کو دے دو، ان کے تو 30 مہینے گزر جائیں گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یعنی آپ اندازہ فرمائیں کہ 5 اسٹار ہوٹلوں میں صرف آئس کریم جا کے لو نا، آئس کریم کھانی ہو 1500 کا بل آئے گا۔ چائے پینی ہو نا، صرف چائے کی پیالی، اور وہ بھی بد مزہ۔ یہ جتنے اونچے دکان ہوتے ہیں نا اتنے پھیکے پکوان ہوتے ہیں، ان سے تو وہ کھوکھے والے کی چائے اچھی ہوتی ہے۔ جو سڑک پہ بیچارے بیٹھے ہوتے ہیں نا غریب چائے بنانے والے، ان کی چائے زیادہ مزیدار ہوتی ہے۔ لیکن جناب بل کتنی آئے گا؟ 1000 ریال، 500 ریال۔ اچھا اب ایک آدمی آتا ہے، اس کو ایک رہائش مثال کے طور پہ مل جاتی ہے، دور ہے قریب ہے 1000۔ ایک آدمی نہیں جی نہیں، ہم تو بالکل قریب رہیں گے، 5 اسٹار ہوٹل میں حج کریں گے نا جی۔ پیمنٹ کتنی دے گا؟ ماشاءاللہ اللہ کی رحمت سے کم از کم بھی آدمی 20,000 30,000 ریال۔ ایسے بھی تمہارے پیکج میں حاجی آ رہے ہیں جن کا 2 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ 7 لاکھ 9 لاکھ روپے فی آدمی کا پیکج ہے۔
یار تم 2 لاکھ میں حج کر لیتے، 7 لاکھ غریبوں کو دے دیتے، زلزلہ والوں کو دے دیتے، کشمیر والوں کو دے دیتے، زخمیوں کو دے دیتے، بیماروں کو دے دیتے، ہسپتالوں میں دے دیتے. یعنی بیمار تڑپ رہا ہے، دیکھنے والا ڈاکٹر نہیں، ڈاکٹر ہے دوائی نہیں، ڈاکٹر ہے آپریشن کرنے کے آلات نہیں، آپریشن ہے آپریشن تھیٹر نہیں، آپریشن تھیٹر ہے بجلی نہیں. کیا یہ ہم مسلمان ہیں؟ کون کہتا ہے مسلمان؟ چھوڑو ایسی باتیں، نام جو رکھ دیا میرے باپ نے مولانا محمد مکی تو بس میں مسلمان ہو گیا. یہ تو ہم پٹواری والے مسلمان ہیں، کو لکھ دیتے ہیں نا کھاتا مسلم کھاتا غیر مسلم، وہ ہم مسلمان ہیں کہ رجسٹرڈ ہیں کہ مسلمان ہیں. ورنہ اللہ نے اس کو جو یتیم کو دھکے دے مدد نہ کرے کافروں میں گنا ہے. ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین. اللہ نے فرمایا دیکھو اس شخص کو جو قیامت کا منکر ہے بدبخت، اور جو غریبوں کو مسکینوں کو دیکھ کے ناک چڑھاتا ہے، کہتے کہ نکالو یار ان کو، کون اندر آ گئے ہیں، اور کسی غریب کے کھانے کی دوسرے کو بھی تاکید نہیں کرتا ہے. فرمایا یہ کون ہے؟ یکذب بالدین، یہ قیامت کا منکر ہے. اگر قیامت کا قائل ہوتا تو کبھی غریبوں سے ظلم نہ کرتا، کبھی مسکینوں پہ ظلم نہ کرتا، کبھی محلے والوں کو بھوکا نہ رہنے دیتا. ہر محلے والا اپنی زکوٰۃ غریبوں کو دے دے، خدا کی قسم محلے میں کوئی غریب باقی نہیں ہوگا. لیکن کروڑوں کھا جائیں گے، اللہ کی زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے. اپنے گھر میں بڑے بڑے پارٹیاں، بڑے بڑے فنکشن ہیں اور لاکھوں کھانے پہ اڑائیں گے، اور ہمسایہ غریب جو ہے وہ بھوکا بیٹھا رہے گا. حالانکہ آپ اندازہ کریں کہ مستطرف میں ایک واقعہ آیا ہے کہ عبداللہ ابن المبارک جیسا آدمی، پتہ یہ کون ہے؟ امیر المؤمنین فی الحدیث، فن حدیث کا بادشاہ ہے. یہ امام بخاری کا استاد ہے، اور یہ اتنا بڑا آدمی ہے، علماء محدثین نے لکھا ہے کہ اس کا ذکر کرو نا تو اللہ کی رحمت آ جاتی ہے. وہ فرماتی ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا سرکار دو عالم، محبوب دو عالم، رحمت مجسم سیدنا محمد مصطفیٰ. جب بھی حضور کا نام آئے نا درود شریف تو پڑھ لیا کرو. کیسے حاجی ہو تم، زیادہ نہ پڑھ سکو صلی اللہ علیہ وسلم، ورنہ وہ تو بڑا بد نصیب اور شقی آدمی ہے کہ حضور کا نام سنے، بدبخت ہے کہ حضور کے نام پہ درود نہ بھیجے. تو فرماتی ہے میں نے خواب میں دیکھا، مجھے زیارت ہوئی اور حضور نے فرمایا کہ عبداللہ شام میں جاؤ، وہاں ایک شخص ہے اس کا نام ابراہام ہے، اس کو جا کے میری طرف سے خوشخبری دے دو کہ قیامت میں تیرا گھر اللہ کے نبی کے گھر کے قریب ہوگا. خواب ہے لیکن اللہ والوں کے خواب بھی سچے ہوتے ہیں، ہماری طرح تو نہیں ہوتے نا کہ رات کو جو ہم ڈش پہ بیٹھ کے 2 بجے تک فلمیں دیکھتے رہے. تو خواب کیا ہے؟ خواب بھی شیطان کے آئیں گے جو ہم نے دیکھا ہے. تم رات کو قرآن پڑھتے پڑھتے سو جاؤ، کپڑا بھی پاک ہو، بدن بھی پاک ہو، زبان بھی پاک ہو، پھر خواب آئے گا تو خواب ہوگا. ہمارا تو نہ گھر پاک، نہ لباس پاک، نہ بدن پاک، اور سامنے نہ آنکھیں پاک. اور اب تو ہر گھر میں 46 انچ 56 انچ لمبی دیوار کے برابر پہ فلم گھر جانے کی ضرورت ہے، ہر گھر فلم ہے. اب تو اللہ کے کعبے کو فلم بنایا، ہر کوئی موبائل لے کے فوٹو کھینچ رہا ہے. وہ اللہ نے تصویر کھینچنے والے پہ لعنت بھیجی ہے، تم کعبے میں کھڑے ہو کے لعنت لے رہے ہو. لعن اللہ المصور والمصور لہ، حضور نے فرمایا اس تصویر بنانے والے پر بھی بنوانے والے پر بھی لعنت ہے، الا کوئی ضرورت ہے، عذر ہے، پاسپورٹ ہے، آئیڈینٹی کارڈ ہے، اقامہ ہے، مجبوری ہے. وہ تو عذر ہے نا.
لیکن دیکھو عورتیں کھڑی ہیں، مرد کھڑے ہیں، فوٹو کھینچے جا رہے ہیں۔ وہ فرماتی ہیں میں نے خواب دیکھنے کے بعد جب سفر کیا شام کا تو لوگوں سے پوچھا بھی یہ براہم کون ہے؟ انہوں نے کہا جی وہ تو ایک آتش پرست ہے، آگ کی پوجا کرنے والا ہے۔ حیران ہو گئے بھی وہ کافر ہے؟ اللہ عالم، میرا خواب تو غلط نہیں ہے، کافر ہیں، آگ پرست ہیں اور مبارک دی جا رہی ہے کہ تیرا گھر جنت میں ہوگا۔ وہ کہتے ہیں میں نے کہا چلو خواب ہے، اب حضور پاک کی زیارت ہوئی ہے، میں تو تعبیر کروں، باقی اللہ جانے، اللہ کے راز ہیں، اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ فرماتی ہیں کہ میں پوچھتے پوچھتے جب اس کے گھر میں پہنچا تو اس علاقے کا بہت بڑا آدمی تھا، بڑے بڑے محلات تھے اس کے پاس میں گیا اور وہ اتنا بوڑھا ہو چکا تھا کہ اس کی یہ بھویں جو ہیں نا جی یہ اوپر گر چکی تھیں، اور وہ بندے سے بات کرے تو یوں اٹھا کے دیکھتا تھا بیچارہ، اتنا بوڑھا ہو گیا تھا۔ کہتی ہیں کہ میں گیا اور میں نے بتایا تو بڑا خوش ہوا، اس نے کہا کہ آپ تو حدیث کے امام ہیں اور مسلمانوں کے مقتدا ہیں، میرے گھر میں آپ تشریف لائے ہیں، میرے لیے بہت بڑی خوش نصیبی ہے۔ میں نے کہا دیکھیں میں خود نہیں آیا، اصل بات یہ ہے کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے، مجھے تم بتاؤ کہ تم نے کون سا ایسا عمل کیا ہے؟ انہوں نے کہا مجھے اور تو یاد نہیں ہے، میرے بیٹے بیٹیوں کی شادی تھی تو میں نے پوری شادی جو ہے وہ 15 دن تک شادی چلتی رہی، کھانے چلتے رہے، آج شہر والوں کا، آج مشرق والوں کا، آج مغرب والوں کا، آج دیہات والوں کا، آج برادری کا، آج فلاں کا، 15 دن کھانے چلتے رہے۔ شام کو میں اپنے ملازمین کے ساتھ واک کرنے کے لیے جاتا ہوں، چلنے کے لیے میں جا رہا تھا تو ایک گھر سے رونے کی آوازیں آ رہی تھی۔ میں نے ملازم سے کہا کہ دروازہ کھٹکا، کیوں رو رہے ہیں، خیر ہے کیا ہو گیا ان کو؟ تو اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے بی بی آئی، اس نے کہا بابا کوئی بات نہیں، تم جاؤ اپنا کام کرو، میں ایک بیوہ عورت ہوں، یہ میرے بچے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بھوکے ہیں کئی دن سے، وہ رو رہے ہیں، میں ان کو بہلا رہی ہوں، گھر میں کوئی چیز ہے نہیں کہ میں پکا کے پیش کروں، کبھی میں پانی خالی دیگچی میں رکھ دی ہوں تاکہ اچھا سو جاؤ کھانا تیار ہو رہا ہے، لیکن کب تک؟ بھوکے آدمی کو نیند بھی کہاں سے آئے؟ تو ابراہیم نے کہا کہ میں نے ملازم سے کہا کہ واپس گھر چلو، گھر آنے کے بعد میں نے حکم دیا کہ اتنا کھانا اٹھاؤ، کپڑے اٹھاؤ، لباس اٹھاؤ، راشن اٹھاؤ اور سارا سامان لدوا کر میں خود بھی ساتھ گیا اور اس بی بی سے کہا کہ پردہ کرو، اس کے گھر میں سارا سامان اتارا۔ میں نے کہا میں ابراہیم ہوں، مجھے افسوس ہے کہ میرے ہمسائے میں ایک بیوہ عورت بھوکی رہ گئی اور دنیا میری شادی کے کھانے اڑاتی رہی، تم مجھے اللہ کے لیے معاف کرو۔ وہ کہتے ہیں اس کے بھوکے بچے تھے، چھوٹے چھوٹے لڑکے لڑکیاں کھانے پہ ٹوٹ پڑے، وہ کھانا بھی کھا رہے ہیں اور ہاتھ اٹھا کے دعا بھی کر رہے ہیں کہ ابراہیم جاؤ، اللہ تیرا گھر جنت میں بنائے گا، اللہ تیرا گھر جنت میں بنائے گا۔ اور بی بی نے کہا ہم سید ہیں، آل رسول ہیں، میرے بچے تجھے دعا دے رہے ہیں۔ میں نے کہا اچھا بڑی مہربانی، لیکن میں نے سوچا ٹھیک ہے۔ تو عبداللہ ابن المبارک نے فرمایا کہ اچھا میں نے خواب پہنچا دیا، مجھے اجازت۔ نے کہا کہاں اجازت؟ تو مجھے کلمہ پڑھاؤ۔ اب آ گئے ہو تو مجھے درمیان میں لٹکا کے جا رہے ہوں، کلمہ پڑھاؤ مجھے، میں مسلمان ہوتا ہوں۔ آپ نے کلمہ پڑھایا، فرماتے ہیں میں ابھی وہیں تھا، موت آ گئی، یا سیدھا جنت گیا۔ مسلمان ہو کے سارے گناہ ختم ہو گئے نا، الاسلام ذات ما کان قبلہ۔ حضور نے فرمایا اسلام لانے سے پہلے گناہ سب مٹ جاتے ہیں، اسلام ان کو مٹا ڈالتا ہے، اور اس کے بعد موت آ گئی، گناہ کرنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد کرو یہ تمہاری لاکھ نفلی عبادتیں ہیں، اگر ایک بیوہ، ایک یتیم، ایک غریب، ایک مسکین، ایک نادار، ایک زلزلے میں مرے ہوئے بندے کی مدد کر دی ہے، اور اس کی دعائیں جو تمہیں مرتبہ دیں گی وہ تیری عبادات سے وہ مرتبہ حاصل نہیں ہو سکتی۔ اللہ کو اپنی مخلوق بڑی پیاری ہے اور کوئی مشکل نہیں ہے۔ مسلمان مر نہیں گئے ہیں، مسلمانوں کے پاس سب کچھ ہے لیکن دل مر گیا ہے۔
وہ حرام پہ لاکھوں لٹا دیں گے، کسی بد کردار عورت پہ لاکھوں لٹا دیں گے، اپنی بیوی کو کبھی خرچے کے لیے 5,000 روپیہ بھی نہیں دیں گے۔ نہ چلو کتنے بندے ہو جو ہر مہینے اپنی بیوی کہہ دو یہ لے لو پیسے، تم بھی تو خرچ کرو، آخر وہ بھی تو بندہ ہے نا۔ اگر کسی ناجائز عورت سے تعلق ہے اس کو تو روز ٹیلی فون کا حکم دیں کیا لاؤں تمہارے لیے۔ حج میں بھی انشاءاللہ فرمائشیں پوچھ رہے ہوں گے۔ اپنی ماں بوڑھی ہو جائے، سعودی عرب میں کما رہا ہے، دولت سے کھیلتا ہے، ماں کے لیے کبھی 4 میٹر کپڑا بھی نہیں بھیجے گا۔ پوچھو ہو جی بوڑھی ہے جی پہنتی نہیں ہے، ہاں جی ٹھیک ہے، بڑی بے وقوف ہے نا، تم کو پیٹ میں رکھا، تمہارے جیسا ملعون اس نے پالا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس لیے فرمایا کہ حضرت عبداللہ نے کہا یا رسول اللہ ہمارے پاس نعمت ہے کون سی، کہ پوچھا، فرمایا یہ بھی نعمت ہے، سوال ہوگا۔ اس لیے ایک دن میرے مدنی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے باغ میں گئے۔ وہ صحابی گھر میں موجود نہیں تھے، اس کی بیوی بیچاری دوڑ کے آئی، اس نے کہا اہلاً و سہلاً، ایسے مہمان ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج ہمارے گھر میں آئے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ تشریف رکھیں، ابھی میرا شوہر آ جاتا ہے۔ شوہر آ گیا، وہ ایک گوشہ کھجوروں کا کاٹ کے لے آیا۔ حضرت نے فرمایا اللہ کے بندے ہم تو 3 آدمی ہیں، تو اتنا بڑا گوشہ تم لے آئے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ میرے گھر میں آئے ہیں، کسی کا دل کرے گا پکی ہوئی کھانا ہے، کچی کھانی ہے، آدھی پکی کچی کھانی ہے، رطب کھانا ہے، تمر کھانا ہے، یابس کھانا ہے، بسر کھانا ہے، اپنے من سے دے کھاتا رہے گا۔ ٹھنڈا پانی لے آیا، گوشت بنایا، کھانا کھلایا۔ حضور پاک نے فرمایا ذل بارد و ماء بارد و طعام طیب۔ آپ نے فرمایا عمر دیکھو باغ کا سایہ ہے، ٹھنڈا پانی ہے اور بہترین کھانا ہے۔ لا تسألن یومئذ عن النعیم، ان نعمتوں کے بارے میں قیامت میں سوال ہوگا کہ میرے بندے تم نے یہ نعمتیں کھانے کے بعد میرا کیا شکر ادا کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے آپ دیکھو نا ڈاکٹر کہتے ہیں نا کہ جی شوگر کی بیماری ہے، تم نے کھانا کھا لو، کہتے ہیں جی واک کرو چلو تاکہ تو کیلوریز جو زیادہ بن گئے ان کو جلا ڈالو، اور تم بھی گناہوں کو جلا ڈالا کرو نا، نیکی کر کے کوئی عمل کیا کرو نا، گناہوں کو مٹا ڈالو اور نیکیوں کا دامن بھر لو۔ اللہ نے تمہیں رحمت کے دریا میں بھیجا ہے کہ جہاں 1 نماز کا 1 لاکھ مل رہا ہے، 1 ریال خیرات کرو تو 1 لاکھ مل رہا ہے، 1 سجدہ کرو تو 1 لاکھ سجدہ لکھا جا رہا ہے۔ ایسی منڈی ملے گی کوئی ہے دنیا میں منڈی 1 کا جو لاکھ دے دے؟ وہ بڑے بڑے تیرے بینک جو ہیں 5%، 6%، 18%، 20% دے، یہ تو مالک ہے نا، وہ کہتے تو آ تو صحیح میرے دروازے میں 1 لاکھ ملے گا تجھے۔ اور بعض علماء نے فرمایا 1 لاکھ تو پورے حرم میں ملتا ہے، محلے کی مسجد میں جاؤ تو پھر 25 لاکھ ہو جائے گا، اور کعبے میں آؤ تو پھر 27 لاکھ ہو جائے گا۔ فرمایا ثم لتسألن يومئذ عن النعيم وقد رواه زيادة الترمذي عن حديث به وقال الترمذي حسن وقال أحمد أيضا حدثنا ابن نمير قال حدثنا محمد يعني ابن عمرو عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاتم بن الله بن الزبير بن عوام رضي الله تعالى عنه قال لما نزلت هذه السورة على رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون قال الزبير رضي الله تعالى عنه أي رسول الله أيكرر علينا ما كان بيننا في الدنيا مع خواص الذنوب۔ حضرت نے پوچھا کہ محمد مدنی قیامت والے دن بعض گناہ جو ہم نے چھپ کے کیے ہیں جس کا کسی کو بھی پتہ نہیں ہے، کیا ان کے بارے میں بھی اللہ ہمیں یاد دلائیں گے اور پوچھیں گے؟ حضور پاک نے فرمایا نعم لیکون لیقررن علیکم
حتی یؤدی الی کل ذی حق حقہ، ہر چیز کا سوال ہوگا۔ اور یاد رکھو کہ اگر حقوق العباد ہیں تو دنیا میں ادا کر دو، اگر کسی کو گالی دی ہے، غیبت کیا ہے، شکوہ کیا ہے، شکایت کیا ہے، جا کے معافی مانگ لو، ورنہ قیامت والے دن نہ مال ہوگا نہ دولت ہوگی، اللہ تیری نیکیاں لے کے تیرے حقداروں کو ادا فرما دیں گے، ہر چیز کا سوال ہوگا۔ قال الزبیر رضی اللہ تعالی عنہ واللہ ان الامر لشدید، انہوں نے کہا یا رسول اللہ پھر تو معاملہ بڑا سخت ہوگا۔ رواہ الترمذی من حدیث محمد بن ابن بہ وقال حسن صحیح۔ قال الامام احمد بن قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابن حية بن عياش قبط رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اول الخسرين يوم القيامة جاران، قیامت والے دن سب سے پہلے ہمسایوں کا جھگڑا نمٹایا جائے گا۔ جو دو ہمسائے تھے آپس میں، ہمسایہ ایک دوسرے کا حق ادا نہ کرے، ہمسایہ ایک دوسرے کو تکلیف پہنچائے، ہمسایہ اتنا اس کے حق ہے کہ میرے آقا نے فرمایا کہ ان جبرائیل یوصینی بالجار فخشیت ان یورثہ، حضرت جبریل آتے ہیں اور مجھے کہتے ہیں اللہ فرما رہے ہیں محمد مدنی ہمسائے کا خیال کرو، ہمسائے کا خیال کرو۔ مجھے تو ڈر ہے کہ کہیں شاید اللہ ہمسائے کو جائیداد کا بھی وارث نہ بنا دیں، ہمسائے کا اتنا بڑا حق ہوتا ہے۔ عربوں کے اندر ایک محاورہ ہے الجار جار ولو جار، کہ ہمسایہ ہمسایہ ہوتا ہے چاہے ظالم کیوں نہ ہو، برا کیوں نہ ہو، تمہیں تکلیف کیوں نہ پہنچائے، تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اس کا خیال رکھو۔ اب اس کے بعد فرماتے وقال الامام احمد تفرد به احمد وقال الامام احمد ايضا حدثنا حسن بن موسى قال حدثنا ابن لحية قال حدثنا دراج ان ابي الهيثم رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده انه ليختصم حتی الشاتان فیما انتہتا، حضور نے فرمایا قیامت والے دن اللہ سب کے جھگڑے مٹائیں گے، حتیٰ کہ دو بکریوں کو اگر ایک سینگ والی نے اس کو مارا ہے تو اس کو بھی اللہ بدلہ دلائیں گے۔ اس کے بعد تفرد بھی احمد رحم اللہ فی المسند ابی رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاتین ینتطحان فقال اتدری فیما ینتطحان یا ابا ذر قلت لا قال ولكن اللہ یدری وسیحکم بینہما۔ میرے پاک نبی حضرت ابی ذر کے ساتھ جا رہے تھے، دو بکریاں مار رہی تھیں ایک دوسرے کو، حضور نے فرمایا تمہیں پتہ ہے ان کا کس بات میں جھگڑا ہے، کیوں مار رہی ہیں؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمیں کیا پتا جھگڑے کیا بکریاں کیا فرمایا لیکن اللہ جانتے ہیں اور قیامت میں ان کے درمیان میں بھی فیصلہ فرمائیں گے، یعنی اللہ کے آگے تو جانور ہے یا انسان ہے اس کا کوئی عمل چھپا ہوا نہیں ہے۔ اللہ خاتمہ ایمان پہ فرما دے، یا اللہ رحمت فرما اور معافی عطا فرما۔ کہتے جی کہ میں نے کل رات 12 بجے ہم پہنچے، 4 بجے ہم نے عمرہ مکمل کیا، لیکن میں نے بال جو تھے نا ایک اجنبی سے ایسے کینچی سے ٹک لگوا دیے ہیں۔ آپ جناب سارے بال بھی کٹوائیں یا منوائیں اور ایک بکری دم بھی دیں، ٹک لگانے سے آدمی احرام سے نہیں نکلتا۔ یہ تو صرف امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا ایک قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ 3 شعرات 3 بال بھی کٹ جائیں تو آدمی عمرے سے نکل جاتا ہے، لیکن جمہور ائمہ جو ہیں اس کے خلاف ہیں۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ نے قرآن نبی پاک پہ اتارا ہے اور میرے مدنی پاک نے ہر عمرے میں سر پہ اس طرح پھروایا ہے، حج میں اس طرح پھروایا ہے، اللہ ایک عمرے میں حضور پاک نے مروہ پہ کھڑے ہوئے اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کینچی سے آپ کے سارے سر کے بال کاٹے۔ یہ تھوڑا کہ ٹک لگوا لو۔ کہتے جی کسی دشمنی کے طور پر کسی نے اپنے سردار کو قتل کر دیا، پھر اس آدمی کو ان کے بندوں نے قتل کر دیا۔ شہید کیوں شہید ہوئے؟ شہید وہ ہوگا جو مظلوم ہوگا۔
ورنہ تو ایک دوسرے کو قتل کیا ہے، دونوں قاتل ہیں، قیامت میں پکڑے جائیں گے۔ شہید تو وہ ہے نا کہ جو گھر میں ہے، مظلوم ہے، بے گناہ ہے، اس کو کسی نے قتل کیا۔ مسلمان لڑکا ہے، کافر مشرک لڑکیوں سے شادی کرتا ہے، بالکل حرام ہے۔ وہ اگر اس شادی کو حلال سمجھتا ہے تو خود بھی کافر ہو گیا۔ اللہ نے صرف اہل کتاب کی لڑکیوں سے شادی کی اجازت دی ہے۔ اہل کتاب کون؟ یہودی اور نصرانی۔ اور اہل کتاب بھی وہ جو اپنے نبی کے دین پہ قائم ہوں، اگر اس پہ قائم نہیں تو وہ بھی اہل کتاب نہیں ہے۔ اگر وہ صحیح معنی میں اہل کتاب ہے تو اس کی لڑکی سے مرد نکاح کر سکتا ہے، لیکن کوئی لڑکی کسی اہل کتاب مرد سے بھی نکاح نہیں کر سکتی، اور کوئی مسلمان کسی کافر یا ہندو یا وثنی لڑکی سے نکاح نہیں کر سکتا۔ جیسے آج کل ہمارے ہاں بے حد رواج ہے، اللہ معاف کرے، کتنی مسلمان لڑکیوں نے ہندوؤں سے شادی کر لی۔ عائشہ تھی تو اوشا بن گئی، اور کتنی مسلمان لڑکے ہیں جنہوں نے جناب ہندو لڑکیوں سے شادی کر دی۔ بالکل حرام ہے، قطعاً ناجائز ہے۔ نماز جنازہ میں ایک طرف سلام ہے، یہ بھی حدیث میں موجود ہے، ایک طرف سلام پھیرو نماز مکمل ہو جاتی ہے، دو طرف پھیرو تب بھی جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ چونکہ ان حضرات کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ بھئی نماز میں تو ہم دو سلام پھیرتے ہیں، لہذا اس حدیث دو سلام والی پہ عمل ہو گیا تو ایک حدیث والی سلام پہ بھی عمل ہو جائے، اس لیے وہ جنازے میں ایک سلام پھیرتے ہیں۔ لیکن امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ جتنے لفظ زیادہ ہوں گے اتنی نیکیاں زیادہ ملیں گی یا کم ملیں گی۔ ایک آدمی نے نماز میں 3 دفعہ کہا سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، ایک نے 8 دفعہ کہا، 9 دفعہ کہا، تو اگر ہم 2 دفعہ کہیں گے تو زیادہ ثواب ملے گا، ورنہ ایک سلام بھی جائز ہے۔ اگر ایک آدمی نے عمرہ کیا ہے، طواف کر لیا، صفا مروہ دوڑنے گیا تو مروہ سے شروع کر کے صفا پہ ختم کیا اور بعد میں سر مڈا دیا، آپ کو ایک بکری دم پڑ گئی، صفا ادا ہی نہیں ہوئی۔ اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، پہلے صفا پھر مروہ، اور میرے مدنی باغ نے بھی کہاں سے شروع کیا؟ صفا اور پھر مروہ، آپ نے الٹا شروع کیا ہے، ادا ہی نہیں ہوئی، آپ دم ادا کریں۔ نہیں عمرہ تو آپ کا ہو گیا نا، آپ نے واجب غلط کیا ہے، دم دے دیں بس۔ پیسے نہیں ہیں 10 روزے رکھ لیں۔ کہتے جی کہ کیا ہم ہندو کی دکان سے مٹھائی لے کے کھا سکتے ہیں؟ میرے بھائی یاد رکھیں، یہ اصل میں دیکھنا یہ پڑتا ہے کہ اگر وہ ہندو اپنے معاملات کاروبار میں دیانتدار ہے، مٹھائی میں کوئی حرام چیز کی آمیزش نہیں کرتا ہے، آپ کو یقین ہے تو آپ کھا سکتے ہیں، کوئی منع نہیں۔ یہ ہم جو سارا کچھ کھا رہے ہیں یہ مسلمانوں کا بنا ہوا ہے۔ یہ جو آپ حضرت ماشاء اللہ حرم میں بھی پیزا شریف، مکڈونلڈ شریف، برگر شریف، یہ جناب جتنی مرغیاں شریفہ یہ باہر سے آئی ہوئی ہیں سب مسلمانوں کی بنی ہوئی ہیں۔ چھوڑو ان باتوں کو، اسی لیے تو دعا قبول نہیں ہوتی نا میرا بھائی۔ حرم میں کھڑے ہیں، رو رو کے دعائیں مانگ رہے ہیں، روزانہ مسلمان مر جاتے ہیں، فائدہ تو کوئی نہیں ہو رہا۔ کشمیر کے لیے دعائیں مانگتے ہیں، عراق کے لیے مانگتے ہیں، فلسطین کے لیے مانگتے ہیں، ہندوستان کے مسلمان، بنگلہ، لیکن جتنی دعائیں مانگتے ہیں وہاں تو خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے، مسلمانوں کی نسل کشی کی جا رہی ہے۔ وہ دعائیں کیوں نہیں لگتی؟ وجہ یہی ہے کہ اندر حلال ہے ہی نہیں۔ اب چھوٹی سی مثال سمجھیں اور دیکھیں گے میرے مدنی پاک کا فرمان
صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے کروڑوں صلاۃ و سلام ہوں میرے پاک، فرمایا قیامت سے پہلے ایک وقت آئے گا کہ میری امت کا ہر بندہ سود سے بچ جائے، لیکن سود کا دھواں اس کو بھی آئے گا۔ کیا مطلب؟ آپ سمجھیں، آپ دیکھیں جی، کسی بھی ملک سے حاجی آتا ہے، 6 مہینے پہلے آپ پیسے دیتے ہیں کہ نہیں حج کے؟ بھائی داخلہ ہے 1 لاکھ ہے، 2 لاکھ ہے، 2.5 لاکھ ہے، مجھے تو پتہ نہیں کتنا ہے، جتنا بھی ہے 6 مہینے پہلے آپ سے درخواست کے ساتھ پیسے جمع ہو جائیں۔ اور یہ پیسے کہاں جائیں گے؟ بینک شریف میں۔ ان پہ کیا ملے گا؟ سود شریف، وہی حاجی شریف پہ خرچ ہوگا۔ حج تو ماشاءاللہ کامل ہو گیا نا، کیونکہ اب دیکھیں نا جی، درخواست 1 لاکھ درخواست ہے اور فی آدمی 1.5 لاکھ ہم نے جمع کیا ہے۔ 1 لاکھ بندے کے پیسے کتنے بنیں گے؟ اس میں کتنا سود آئے گا؟ اسی سود سے ماشاءاللہ تمہاری دوائیں آئیں گی، تمہاری خدمات ہوں گی، تمہارے معاملات ہوں گے، حاجی پہ پیسے خرچ کیے جائیں گے، صرف کیے جائیں گے، وہ حرام والا پیسہ۔ تو ہم نے کھانا نہیں چاہتے تھے لیکن مجبور ہیں کہ نہیں؟ اچھا داخل نہ کریں، کوئی ہماری درخواست سنے گا ہی نہیں، اس کے بعد بھی قرآن دادی ہوگی، اللہ عالم میرا نام بھی نکلے گا کہ نہیں نکلے گا، نہیں نکلے گا پیسے واپس کر دیں گے۔ کہتے جی کہ اللہ نے کتابیں اتاری ہیں، ہو سکتا ہے کہ ہندوؤں پر بھی کتابیں، ہو سکتا ہے، کیا مانا؟ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ دیکھو نا، یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا، اگر ہندوؤں کی وید اللہ نے اتاری ہے تو کوئی ثبوت تو ہوگا نا ان کے پاس۔ بھائی ان کے پاس بھی تو کوئی ثبوت ہوگا نا۔ جیسے مرزا قادیانی سے کسی نے پوچھا، انہوں نے کہا بھی اللہ کے نبی پہ تو وحی آتی ہے، حضور پر تو جبریل آتے تھے، تم جو نبی بن گئے ہو تمہارے اوپر بھی وحی آتی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں میرے اوپر بھی وحی آتی ہے۔ انہوں نے کہا تمہارے پاس بھی فرشتہ آتے ہیں؟ ہاں بالکل آتا ہے۔ انہوں نے کہا تمہارے فرشتے کا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا ٹیچی۔ کیوں؟ انگریزی نبی جو تھا تو فرشتہ بھی تو انگریزی آنا تھا نا۔ اور وید جو ہیں، اگر یہ آسمانی کتابیں ہیں تو بتلاؤ کہاں اتری ہیں؟ وہ تو وثنی ہے، بت کو پوجا کر رہا ہے۔ اہل کتاب بت کی پوجا تو نہیں کرتا نا۔ یہودی ہو اگر صحیح مذہب پہ، بت کے آگے نہیں جھکتا، یہودی صحیح مذہب پہ ہو، ذبیحہ کر باقاعدہ اللہ کا نام لے کر ذبح کرتا ہے۔ اسی لیے آج تک کوشر جو ہے ان کا، یہودیوں کا جو گوشت ہوتا ہے وہ تو مشہور ہوتا ہے کہ جہاں مسلمانوں کا نہ ملے وہ آنکھیں بند کر کے لے لو، کہ وہ بغیر ذبح کے گوشت کھاتے ہی نہیں۔ ہو سکتا ہے یعنی ہندو لڑکی سے شادی کرنی، آپ کتابیں بھی ان کی آسمان سے منگوا رہا ہے۔ انا للہ و انا الیہ، مسلمان لڑکیاں مر گئی ہیں دنیا میں۔ میں اپنے گاؤں میں مسجد بنا رہا ہوں، بالکل بنائیں۔ گاؤں کی آبادی تھوڑی ہے، 700 آدمی تھوڑا ہے، اگر 100 بھی نماز پڑھے تو بڑا ہے نا، بالکل بناؤ۔ اگر میرا حاجی بھائی فوت ہو گیا، ان کا حج بدل کروں، بالکل کریں۔ آپ نے رمضان کے بعد اپنا کوئی عمرہ نہیں کیا ہے تو آپ کا حج افراد ہے، آپ کو حج کی بکری نہیں دینی ہوگی۔ ہاں، آپ کی بیوی کو کراچی میں حیض آ گیا، آپ نے ماشاءاللہ ٹیلی فون کر کے ایک مولوی صاحب سے مسئلہ پوچھا، انہوں نے کہا احرام نہ باندھے۔ وہ مولوی نہیں ہوگا، وہ جاہل ہوگا۔ تم جو بھی داڑھی رکھے اس کو مولوی سمجھتے ہو، یا پیٹ بڑا ہو، گلے میں کپڑا ہو، پیر ہے۔ اللہ کے بندے خدا کا خوف کریں۔ حالت حیض میں بھی عورت احرام میں، احرام اس کا ہوتا نہیں، وہی کپڑے، غسل کر کے لبیک پڑے، نیت کرے اور آ جائے۔ اب اس نے چونکہ نیت نہیں کی ہے، مکے میں آ گئی ہے، اب عمرہ بھی قضا کرے اور ایک بکری دم بھی ادا کرے جب پاک ہو جائے۔ مدینے میں جانا ہے جائیں، پھر مدینے میں جب پاک ہو جائے واپسی بھی عمرہ کرے، اسی نیت سے کرے کہ وہ جو میں نے عمرہ چھوڑا تھا اس کے بدلے میں کر رہی، اور ایک دم بھی دینی ہوگی آپ۔
میری بہن بیمار ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے. آج میرے دوست ہیں، انہوں نے بھی ٹیلی فون، اللہ ہر بیمار پہ رحم فرما. اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى من اوصانا واستوصانا ومرضى المسلمین. دعا سیدھی اللہ سے مانگیں، واسطے کا حکم نہ اللہ نے دیا ہے نہ نبی پاک نے دیا ہے. اگر میں نے 5 طواف کیے ہیں، ہر طواف کے 2 رکعت پڑھو گے. عورتیں حالت حیض میں حرم کے اندر نہیں آ سکتی ہیں، باہر میدان میں بیٹھی رہیں، کسی دروازے کے سامنے کعبے کی زیارت کر لیں. نہ تمہارے ملک میں عورت کو حیض ہو تو مسجد جاتی ہے، یہاں اللہ کی مسجد تمہاری مسجد سے بھی کم شان والی ہے. یعنی یہ بھی کوئی مسئلہ ہے جس کے لیے تم خواہ دماغ خراب کرتے ہو. اگر کسی ہندو نے مجھ سے آب زمزم کی فرمائش کی ہے کہ زمزم لائیں اور مدینے کی کھجوریں، بالکل دیں. ابو جہل زمزم نہیں پیتا تھا، کیا ہو گیا؟ آپ دیں. مدینے میں جو کافر تھے وہ کھجوریں نہیں کھاتے تھے. آپ لے جائیں اور اسی نیت سے لے جائیں، اللہ زمزم کی برکت سے اس کو اسلام نصیب کر دے. اگر کسی کام کے لیے آپ مدینے گئے ہیں، کوئی ڈیوٹی ہے، کام ہے، احرام نہیں باندھا، پھر دب نہیں ہوگی، لیکن کوشش کیا کرو کہ جب بھی جاؤ احرام باندھو. اگر آپ نے عمرہ کر لیا ہے اور اسی سال حج بھی کرنا ہے تو 1 بکری حج کی دینی ہوگی. یہ بھی وہی ہے کہ مدینے وہ پاکستان سے حیض میں تھی، عمرہ نہیں کیا، اب مدینے میں جائیں عمرہ بھی قضا کرو اور 1 بکری دم بھی ادا کرو. کہتے کہ بعض حاجی آگے کھڑے ہوتے ہیں تو بیٹھنے والوں کو تکلیف ہوتی ہے. بہرحال دونوں مل کے گزارا کریں، دونوں مل کے گزارا کریں. بہرحال مقصد تو دونوں کا انشاءاللہ اچھا ہے، وہ بھی قرآن سننا چاہتے ہیں، وہ بھی قرآن سننا چاہتے ہیں. بہرحال کسی کو کوشش کریں کہ تکلیف نہ ہو، تھوڑا تھوڑا دور کھڑے ہو گئے بس، تاکہ جو آگے بیٹھے ہیں نا ان کو تکلیف نہ ہو. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا. یا اللہ عالم اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما. یا اللہ حضور کی امت پہ رحم فرما. یا اللہ حضور کی امت پہ رحم فرما. یا اللہ مسلمانوں پہ رحم فرما. یا اللہ مسلمانوں پہ رحم فرما. یا اللہ مسلمان کشمیر میں ہیں، عراق میں ہیں. یا اللہ مسلمان ہندوستان میں ہیں، پاکستان میں، ہر جگہ ذبح ہو رہے ہیں. یا اللہ تیرے نام لیواؤں کا خون بہ رہا ہے، کوئی پوچھنے والا بھی نہیں، ان کو رونے والا بھی کوئی نہیں، ان کو کفنانے والا بھی کوئی نہیں. یا اللہ ان کو قبر میں دفنانے والا بھی کوئی نہیں، ان پہ جنازہ پڑھنے والا بھی نہیں. یا اللہ رحم فرما، رحم فرما. اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم اغفر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم اجبر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم یسر امورنا امور اولادنا وبناتنا امور من اوصانا واستوصانا امور المسلمین. اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین.